نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، والدین کا جو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور جو اس کا سلوک ہوتا ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، اس کو بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، روتے ہیں، ماں باپ اپنے ہاتھوں پہ لے کر گھماتے ہیں کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ اگر ہم مستی سے بھی رو رہے ہیں تو بھی ماں باپ کو یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے بچے کا پیٹ درد کر رہا ہے یا کوئی اس کو اذیت ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کر ہمیں گھماتے رہتے ہیں، ہمیں پھسلاتے رہتے ہیں، ہمیں بہلاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا بچہ کو سکون آ جائے۔ اگر ہم رات کو چھوٹا بچہ اگر بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں باپ اس گیلے کے اوپر سو جاتی ہے ماں، اور بچے کو سوکھے پہ سلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے کو کہیں اذیت نہ پہنچے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس طریقے سے ماں باپ کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی بچہ، یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، عاقل اور بالغ ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتی ہے وہ آج کے زمانے کے اندر آپ اچھی طریقے سے آبزرو کر سکتے ہو، اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہو کہ بچے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عورت کے بہکاوے میں آ کر، اس کی غلط فہمیوں میں آ کر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اور ماں باپ جب اس کے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وردھا آشرم یا وہ اولڈ ہاؤس جو بنا رکھے ہیں اس کے اندر جا کر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ جس نے اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی پرورش کی اور اس کو پیروں پہ چلنے کے قابل بنایا، اس کو اس دنیا کے اندر ہر طریقے کی فیسلٹی اویلیبل کی اور اپنی تکلیفیں خود تو برداشت کر لی، خود تو بھوکا اور پیاسا رہا، خود مزدوری کیا، خود دوسروں کی غلامی کیا، لیکن ماں باپ یہ سمجھتے رہے کہ کہیں میرے اولاد کو تکلیف نہ آئے، کہیں میرے اولاد کو پڑھائی میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اس کی شادی کی، اس کی ازدواجی زندگی کو قائم کیا اور ساری فیسلٹیز جو دنیا کی مل سکتی تھی حتی الامکان اس نے اپنے بچے کو مہیا کرائی۔ لیکن یہی اولاد لاسٹ میں اپنے ماں باپ کو جا کے وردھا آشرم یا وہ بزرگوں کے لیے جو وشیش جگہ بنائی گئی ہے وہاں پہ جا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی پرسان حال بھی نہیں کرتے کہ کس حالت میں پڑا ہے۔ یا اگر گھر کے اوپر بھی ہے تو اس بیچارے کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کی کوئی خدمت کا خیال نہیں کیا جاتا، اس کو ایک تنہائی کے کونے کے اندر اس کو دھکیل دیا جاتا ہے، چاہے وہ اذیت میں ہے، چاہے وہ تکلیف میں ہے، چاہے وہ بیماری میں ہے، چاہے وہ کسی بھی پریشانی کا مقابلہ کر رہا ہے، بچے کو اس کی کچھ پڑی نہیں۔ یہ اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، جس طریقے سے بچپن کے اندر تمہارے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا ہے اس طریقے تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں مختلف قسم کی احادیث ہیں، کثرت سے احادیث کے اندر ماں باپ کی خدمت کا ذکر آتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ حج بھی کر رہے ہیں، آپ صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، آپ قربانیاں بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ یاد رکھنا، ٹھیک ہے دوستو، یاد رکھنا، کتنے بھی آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں، عبادات، زہد، تقوی، ورع والی زندگی آپ گزار رہے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کو اگر آپ نے اذیت دی یا ماں باپ کا اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو آپ کی نیکی اللہ کے گھر قبول نہیں ہے دوستو۔
قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے اس کی روشنی کے اندر میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کم سے کم دن میں 1-2 بار ان کو حال چال پوچھ لیا کرو، اور آپ سے جو بھی ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرو، اس کی سیوا کرو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ ماں باپ کبھی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے۔ اولاد کتنی بھی بدتمیز ہو، کتنی بھی عیاشی والی اولاد ہو، لیکن ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے بچے کو کوئی ضرر پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی سنکٹ آئے اس کے اوپر، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے۔ ماں باپ ہرگز نہیں سوچیں گے۔ بظاہر تو آپ کو شکایت کرتے رہیں گے، آپ کو گالی گلوچ کرتے رہیں گے، آپ کو ڈانٹتے رہیں گے، اپنا ڈیٹرس بتاتے رہیں گے، لیکن دل کے اندر اس کے اندر یہ نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کو اگر کوئی بد دعا بھی دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے سمجھو دعا ہے، دل سے ان کی بد دعا کبھی نہیں نکلے گی اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد برباد ہو جائے، ظلم میں پھنس جائے، کیس و مقدمے میں پھنس جائے، میرے اولاد کے اوپر کوئی بڑی مصیبتیں نازل ہو۔ دل سے کوئی بھی کسی کا بھی کتنا بھی سخت دل والدین ہو، کبھی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بظاہر میں تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو ایک لاجک بات کہہ رہا ہوں، میں قرینہ قیاس کی بات کہہ رہا ہوں، عقل کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھداری کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میرا باپ اس کو سویکار نہیں کر رہا، میرا باپ وہ بات کو نہیں مان رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر آپ کے لیے کوئی شفقت کا ایلیمنٹ ہے، کوئی صلہ ہے، کوئی اس کے پاس سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، ہر ایک کی تھنکنگ، وچار، آئیڈیالوجی اور الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کسی کے بارے میں برا نہیں چاہیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر میں فرض نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میری ماں پیچھے سے اگر آواز مارے تو میں اپنی نماز کو توڑ سکتا ہوں۔ تو اتنی بڑی ماں باپ کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کرنے کے لیے حج کا سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ 20-30 ہزار صحابہ کرام کا مجموعہ تھا، آپ حج کے اوپر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر آپ کی والدہ کی جو قبر آپ کو یاد آئی، اور قبر تھی مقام ابوا کے اوپر، تو آپ نے سارے صحابہ کرام کو چھوڑ کر، اپنی اونٹنی کو باندھ کر آپ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے 56 سال بعد میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنا روئے، معصوم بچہ کس طریقے سے یا ایک شاگرد استاد کے سامنے کس طریقے سے زانو تلمس طے کرتا ہے اور کس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی اس قبر اقدس کے پاس بیٹھ کر آپ کی والدہ کے اور آپ روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی بھیگ گئے آنسوں سے، اتنا روئے، اور وہ رات اپنی والدہ کے مزار کے پاس میں ہی گزاری۔ دوسرے دن جا کے صحابہ کرام سے ملاقات کیا، اور صحابہ کرام کا جہاں پروگرام تھا وہاں پہ وہ لوگ چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا احادیث کے اندر ذکر فرمایا، کس طریقے کا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کرنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک دوسرا واقعہ اور سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا علقمہ۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اہل خانے نے ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی، لیکن کلمہ ان کی زبان کے اوپر نہیں آ رہا تھا، تو ان کے گھر والوں نے اللہ کے نبی کو اطلاع دیا، کہا کہ آپ تشریف لائیں اور ان کو کلمہ پڑھائیں، لیکن اللہ کے نبی نے جب ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو ان کی زبان کے اوپر وہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے والدین میں کوئی موجود ہے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان کی والدہ موجود ہے، کہا ان سے ناراض چل رہی ہے، ان کو بلاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ان کی والدہ کے پاس کہ آپ آتی ہو یا میں آپ کے پاس آؤں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آ رہی ہوں۔ جب آئی تو ان کو پوچھا ان بیٹے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا نیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ بد سلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے اور میں اس کو معاف نہیں
میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، کیا آپ کے بچے کو اس میں جلا سکتے ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے، یہ تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آخرت کا عذاب، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا بڑی ہے، اگر آپ معاف نہیں کرو گے اور اس حالت کے اندر یہ مر گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو یہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کی والدہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، ماں باپ کا یہ درجہ ہے، ماں باپ کی ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے والد اور والدہ کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے ان کی تکلیف کا مداوع ڈھونڈو، اس کا سولوشن ڈھونڈو اور ان کی خدمت کرو، اور ماں باپ کی خدمت سے ہی خدا ملتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے خدمت کے لیے تو ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو دوستو، تو زندگی تمہاری کامیاب ہوگی، نہیں تو تم چاہے کتنے بڑے آدمی بن جاؤ، کتنی بڑی سخاوت کر لو، کتنا بڑا علم سیکھ لو، علم کے بحر بن جاؤ اور سخاوت کے دانی بن جاؤ، حاتم طائی بن جاؤ، لیکن تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ کے حبیب کو راضی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے۔ آج کے بعد اپنے والدین کا ضرور خیال کریں دوستو۔ اس قسم کی باتوں کو سننے کے لیے، دینی باتوں کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائبر کریں۔ آپ کے پاس انشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر دینی معلومات اور دنیاوی معلومات آتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔